میری فائنینشیل سچویشن خراب ہو گئی ہے، صحت کا مسئلہ آ گیا ہے، مالی نقصان ہو گیا ہے، ان کو بھی میں نے اس فیز میں دیکھا۔ شیطان کے ٹارگٹس میں سے جو مین ٹارگٹ کیا ہے، اور میک شور کروں گا کہ ان میں سے بہت کم ہوں گے جو صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے جنت میں جا سکیں گے۔ اس کا ایمان کمزور نہیں ہو سکتا، جس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں۔ یہ شیطان کے لیے بڑی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے، اس کو خوف میں ڈالتا ہے، اس کو ہر طرح کا خوف اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ تمہارے اوپر فقر آ جائے گا، تمہاری عزت نہیں رہے گی۔ اگر تم بے حیائی کی طرف چلے گئے ہو تو کوئی بات نہیں، توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرو، اس گناہوں کو چھوڑ دو تو تم اللہ کو مغفرت کرنے والا پاؤ گے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ کبھی کبھی ایسے فیزز آتے ہیں جہاں پہ انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف سے ہمارے اگینسٹ ہی چیزیں ہو رہی ہیں، اور کوئی بھی چیز آپ کو اپنی فیور میں جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو یوں لگتا ہے کہ میری فائنینشیل سچویشن خراب ہو گئی ہے، صحت کا مسئلہ آ گیا ہے، مالی نقصان ہو گیا ہے، کہیں پہ خوف کی کیفیت ہے، فیوچر کا خوف ہے، اور ارد گرد کے لوگ بھی کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ میرے اگینسٹ بہت سارے لوگ ہو گئے ہیں جو میرے لیے دشمن بن گئے ہیں۔ تو یہ کیفیات مختلف لوگوں پہ مختلف ٹائمز پہ آ سکتی ہیں۔ میں نے ڈفرینٹ لوگوں سے جب ڈسکشن کی، اور بڑے اچھے لوگوں سے ڈسکشن کی جو کہ اپنے کیریئرز کے اندر بڑے سیٹلڈ، بڑے اسٹیبل، بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں، اور ملٹی ملینئر قسم کے بزنسز کو ہینڈل کرنے والے لوگ، ان کو بھی میں نے اس فیز میں دیکھا۔ اب جب حالات ایسے خراب ہوتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیں کہ جو شیطان ہے نا، شیطان کے ٹارگٹس میں سے جو مین ٹارگٹ کیا ہے، جو کہ اس نے جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، ابلیس کو جب سجدہ کرنے کا کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کیا تھا۔ تو انکار کرنے کے بعد جو وہ ایک ٹارگٹ لے کے نکلا تھا، وہ کیا نکلا تھا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیں، میں اس آدم کو اور اس کی اولاد کو ہر طرف سے بہکاؤں گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، اور میں میک شور کروں گا کہ ان میں سے بہت کم ہوں گے جو تیرے شکر گزار ہوں گے، اور میک شور کروں گا کہ ان میں سے بہت کم ہوں گے جو صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے جنت میں جا سکیں گے۔ تو اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اس نے انسانوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے ہر قسم کی اسٹریٹجی، ہر قسم کے حربے استعمال کرنے ہیں تاکہ یہ لوگ اللہ سے دور ہو جائیں، اللہ سے غافل ہو جائیں، اللہ سے مایوس ہو جائیں، اللہ کی اطاعت چھوڑ دیں، اور صراط مستقیم سے ہٹ کر یہ میرے راستے پہ چلیں، تاکہ جب میں نے تو جہنم میں جانا ہی ہے تو میں بہت ساروں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں۔ تو یہ اس کا ٹارگٹ ہے۔ اب اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کیا ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان، میں مسلمان کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے ایمان کی کمزوری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ مسلمان ہی کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے۔ جو شخص مسلمان نہیں ہے اس کا ایمان کمزور نہیں ہو سکتا، جس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں اس کا ایمان کمزور کیسے ہوگا؟ تو جب بھی کسی مسلمان پہ کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، اور کسی قسم کے بھی حالات آتے ہیں، اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہ سارے حالات ایک ساتھ آ جاتے ہیں، فائنینشیل لاسز آنا شروع ہو گئے، لوگوں کا جو ہے وہ لوگوں نے آپ کے پیچھے، لوگ آپ کے ساتھ دشمن بن گئے، اور آپ کو ہر چیز اپنے اگینسٹ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو کبھی کبھی ایسے حالات جب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان ویک ہو جاتا ہے۔ جب انسان ویک ہوتا ہے، یہ شیطان کے لیے بڑی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے، اور وہ آئیڈیل سچویشن ایسی ہے کہ اس میں پھر شیطان جو ہے وہ مستقل کیا کرتا ہے، انسان کے اوپر اٹیکس کر کے اس کو مزید کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ جب ہم ڈاؤن ہیں تو ہمارے ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ شیطان کو اور وہ موقع ملے گا، اور وہاں پر ہم نے چند باتوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ ہم مزید ڈاؤن نہیں ہوں اور ہم اپنے آپ کو باہر نکال سکیں۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ یہ جو شیطان کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن ہے نا، اس سے ہمیں فائٹ آؤٹ کرنا ہے، بیٹل کرنی ہے، ہم نے گیو اپ نہیں کرنا۔ اور شیطان جو ہے انسان کے اگینسٹ جو ٹولز یوز کرتا ہے، جو ویپنز یوز کرتا ہے، اس میں سے ایک ویپن کیا ہے؟ اس کو خوف میں ڈالتا ہے، اس کو ہر طرح کا خوف اس کے دل میں ڈالتا ہے، فقر کا خوف، پیسہ چلا جائے گا، اچھا ہر چیز پھر اس سے لنک کر دیتا ہے، پیسہ چلا گیا تو تمہارے سیلری نہیں آئے گی، سیلری نہیں آئے گی تو بل کہاں سے پے ہوں گے، رینٹ کہاں سے دو گے، بچوں کی پڑھائی کا کیا ہوگا، ان کی شادیوں کا کیا ہوگا۔ اور اسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے، وہ تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے دل میں یہ خوف ڈالے گا کہ تمہارے اوپر فقر آ جائے گا، تمہاری عزت نہیں رہے گی، دیکھو تمہارے کولیگز کہاں پہنچ گئے، دیکھو تمہارے فیملی میں کزنز کہاں پہنچ گئے، دیکھو تمہارے دوست کدھر پہنچ گئے، دیکھو لوگ کتنے سیٹل ہو گئے ہیں، تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فقر کی کیفیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شیطان کے ایک ایکشن کے اگینسٹ
اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہمیں ایک راستہ دیا ہے. اسی آیت میں اگر ہم دیکھ لیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم الفحشاء. شیطان دو چیزیں کر رہا ہے، تمہیں فقر کا خوف دلا رہا ہے، تمہیں فقر سے ڈرا رہا ہے، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اور شیطان کی ان دو چیزوں کے مقابلے میں اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ تم سے مغفرت کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ شیطان تم پہ اٹیک کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ شیطان تمہیں فقر کا خوف دلا رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ شیطان تمہیں بے حیائی کی طرف لے کر جا رہا ہے، لیکن دیکھو میرے بندو، یاد رکھنا تمہارا ایک اللہ ہے، تمہارا ایک رب ہے، وہ شیطان کی ساری چالوں کو جانتا ہے. اس کی چالوں کے مقابلے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف آؤ. اگر تم بے حیائی کی طرف چلے گئے ہو تو کوئی بات نہیں، توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرو، اس گناہوں کو چھوڑ دو تو تم اللہ کو مغفرت کرنے والا پاؤ گے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ نے تمہارے لیے مغفرت کے دروازے کھلے رکھے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں. اگر وہ بے حیائی کے ذریعے سے تمہیں اللہ سے مایوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ کے سامنے توبہ کرو. اللہ توبہ کے ذریعے سے اپنی رحمت کے وعدے کر رہا ہے.